بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چین کے صوبے سکیانگ میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ طالبان سے دوحہ میں مذاکرات دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھے۔ امریکہ ورک ویزا رہائشی پرمٹ رکھنے والے مسافر اب سعودی عرب جا سکیں گے۔ انڈیا میں بلیک آؤٹ کا خدشہ۔ سرحدی تناؤ میں کمی کے لیے انڈیا اور چائنا کے فوجی کمانڈروں کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کا ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا اعلان۔ پہلے جہاز میں باتھ روم صاف کرتا تھا اور اب پائلٹ کیپٹن بن گیا۔ دنیا کی مہنگی ترین ادویات جن کی قیمت آسمان سے بھی اوپر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چین کے صوبے سکیانگ میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ عوامی مقامات پر لگے خاردار تار تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کے لیے فوجیوں کے یونیفارم جیسے یونیفارم بھی ختم ہو چکے ہیں۔ شہروں میں اب فوجی گاڑیاں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی نگرانی کرنے والے کیمرے نظر آ رہے ہیں۔ چینی حکام نے خطے میں بہت سے سخت اقدامات میں کمی کی ہے اور سیاحت کو فروغ دے رہا ہے۔ شہروں میں تاریخی مقامات کو ختم کیا گیا ہے۔ 4 سال پہلے چائنا کی حکومت نے علاقے میں کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں ایغور اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو حراستی کیمپس اور قید میں رکھا گیا تھا۔ تاہم اب سکیانگ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ چین سکیانگ پر اپنی گرفت کو کم کر رہا ہے، تاہم خوف اب بھی موجود ہے۔ ایک تربیتی اسکول میں ایغور خواتین کو تربیت دی جا رہی ہے۔ چائنا نے ایغوروں کو اپنے اندر ضم کرنے کے لیے طویل کوشش کی ہے۔ 13 ملین افراد پر مشتمل ایغوروں کی ترکی کے ساتھ لسانی، نسلی اور ثقافتی روابط ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایغوروں کو ختم کرنا نہیں بلکہ اپنے معاشرے میں ضم کرنا ہے۔ بیرون ملک مقیم ایغور چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔ مسجدوں کی دیواروں پر لکھا گیا ہے کہ پارٹی سے محبت کریں، ملک سے محبت کریں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سینئر امریکی اور طالبان عہدیداروں کی پہلی باضابطہ ملاقات دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھی۔ ملاقات میں امریکہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ طالبان کو ان کے الفاظ پر نہیں بلکہ اعمال پر پرکھا جائے گا۔ دونوں فریقوں نے امریکہ کی جانب سے براہ راست افغان عوام کو مضبوط انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وفد کے ساتھ بات چیت دو ٹوک اور پیشہ ورانہ تھی۔ طالبان کے نمائندوں نے امریکی وفد سے کہا کہ وہ افغان مرکزی بینک کے ذخائر پر سے پابندی اٹھائے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخر میں ہونے والی ملاقات طالبان کے ساتھ عملی مشاورتوں کا تسلسل ہے، نہ کہ طالبان کو تسلیم کرنے یا قانونی حیثیت دینے کے بارے میں۔ دوسری طرف مقبوضہ وادی میں بھارتی اہلکاروں پر حملے میں 5 اہلکار مارے گئے ہیں۔ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے گئی بھارتی اہلکاروں کی ٹیم پر کچھ افراد نے حملہ کر دیا۔ مقبوضہ وادی کے پونچھ سیکٹر میں قابض بھارتی آرمی نے اپنے ساتھیوں کی بازیابی کے لیے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی بھی لی۔ اس دوران ہی یہ واقعہ پیش آ گیا جس نے انڈین اہلکاروں کو افراتفری میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے میں 5 اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج ہی 5 اہلکار مارے گئے۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک سرچ آپریشن کے دوران چند اہلکاروں کے لاپتہ ہونے پر مزید نفری کو اہلکاروں کی بازیابی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سعودی ایویشن نے اعلان کیا ہے کہ ورک ویزا رہائشی پرمٹ رکھنے والے مسافر براہ راست سعودی عرب جا سکیں گے۔ سعودی عرب کا ورک ویزا اور رہائشی پرمٹ رکھنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت نے سفری اجازت کے حامل ممالک کے مسافروں کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔
جس میں ہدایت جاری کی ہے کہ ایئر لائنز مسافروں کی منظور شدہ ادارہ قرنطینہ سہولیات میں سے کسی ایک پر تصدیق شدہ بکنگ کا ثبوت یقینی بنائیں۔ جہاز پر سوار ہونے اور بورڈنگ کارڈ سے قبل QR کارڈ دکھائیں۔ تمام ایئر لائنز کے لیے ارائیول پلیٹ فارم پر مسافروں کی رجسٹریشن کی تصدیق ضروری ہے۔ انڈیا میں کوئلے کی کمی کی وجہ سے بجلی کے بڑے بحران کے خدشات کے بعد حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں بجلی گھروں کی مانگ پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کے ایندھن کا ذخیرہ تقریباً 72 لاکھ ٹن رہ گیا ہے، جو 4 دنوں کے لیے کافی ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر نے کوئلے کی قلت کی وجہ سے بجلی کے بحران کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں انڈیا کے کئی شہر کوئلے کی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ نئی دہلی سمیت کئی ریاستوں نے بلیک آؤٹ پر اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر آنے والے 2 دنوں میں بجلی گھروں کو کوئلے کی فراہمی بہتر نہ ہوئی تو دارالحکومت کو بلیک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا دوستو چائنا کے بعد کوئلہ استعمال کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بجلی گھروں میں تقریباً 5 دنوں کا کوئلے کا ذخیرہ رہ گیا ہے۔ انڈیا کی مشرقی ریاستیں جھارکھنڈ اور بہار اور شمال مغربی ریاست راجستھان سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ بہار میں لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے بجلی نہیں آ رہی۔ دیگر شہروں میں بھی شہریوں نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی شکایت کی ہے۔ انڈین اور چینی آرمی کے کمانڈوں نے اتوار کو ملاقات کی ہے اور 17 ماہ سے جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ملاقات کی کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں، جبکہ چائنا کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ کشمکش جاری رہنے کی وجہ سے دونوں فریق لداخ کے سرحدی علاقوں میں مسلسل دوسرے موسم سرما میں منجمد درجہ حرارت میں فوجیوں کی تعیناتی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مذاکرات انڈین آرمی کے سربراہ کی جانب سے چینی فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پر فوجیوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی پر اظہار مایوسی کے درمیان ہوئے ہیں۔ انڈین آرمی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ بڑے پیمانے پر چین کی طرف سے تعمیر ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ جنوری کے مہینے میں لداخ کے آگے کے علاقوں میں درجہ حرارت 0 سے نیچے یعنی -30 تک آ جاتا ہے۔ دونوں اطراف کے فوجی اس وقت اپنے روایتی موسم سرما کی پوزیشنوں پر پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ سال مئی میں کشیدگی کے بعد سے اب متنازع سرحد کے قریب ہی رہتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف FIA نے گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ 88 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 47 کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ڈالر اگر غیر قانونی طریقے سے افغانستان بھیجا گیا تو اس پر کسٹم تحقیقات کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ PDM جو کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہوا تو اس کے گلے پڑ جائے گا۔ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وزارت داخلہ نے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایات تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین فیصل مسجد میں کی جائے، لیکن گھر والوں کی مرضی کے بعد انہیں H8 میں سپرد خاک کیا گیا۔ محنت کرے انسان تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نائجیریا کے محمد ابوبکر نامی شخص نے اپنی جان توڑ محنت کی اور ایک باتھ روم کلینر سے جہاز کا پائلٹ اور پھر کیپٹن بن گیا۔ محمد ابوبکر کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ پائلٹ بننا چاہتا تھا، لیکن ان کو ہوائی ٹریننگ کالج میں داخلہ نہ مل سکا۔ ان کو کالج میں داخلہ تو نہ ملا، البتہ ہوائی اڈے پر جہازوں کے باتھ روم کی صفائی کرنے کی نوکری مل گئی، جس کو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کیا۔ یوں وقت گزرتا رہا، ابوبکر کو جہاز اڑانے کی سمجھ آتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے سینئر سے بات کی اور ٹریننگ لے لی۔
جس کے بعد اس نے پائلٹ کا لائسنس وصول کرنے کے لیے درخواست دی۔ اس کو کمرشل فلائٹ کے پائلٹ کے طور پر نوکری مل گئی۔ یوں 4 سال بعد محمد ابوبکر ناجیدین قومی فلائٹ کا کیپٹن بن گیا۔ آپ کو دوستو جان کر حیرت ہوگی کہ جب انہوں نے باتھ روم کلینر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا تو اس وقت سے پائلٹ اور پھر کیپٹن بننے میں ان کو 23 سال کا عرصہ لگا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ یہ شخص نائجیریا کے چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتا ہے جس کے والد سبزی فروش تھے، لیکن بیٹے کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے اس کے والد دن میں سبزی بیچتے اور رات کو کچرا چنتے تھے۔ آخر باپ اور بیٹے دونوں کی محنت رنگ لے آئی۔ یوں 23 سال کی کڑی محنت کے بعد اب محمد ابوبکر ایک باقاعدہ کیپٹن بن چکے ہیں۔ صحت کی قدر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس سے زندگی کا مزہ باقی نہیں رہتا، اور انسان اس کے علاج کے لیے بڑی سے بڑی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مثلاً زولجنسما دوائی امریکہ میں 2019 کو FDA کی تصدیق کے بعد علاج کے لیے میسر ہوئی، اور اس سے بچوں کی ایک خاص بیماری جسے اسپائنل مسکولر ٹرافی کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں باڈی مسلز میں کٹاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کے ساتھ پٹھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا پورا ٹریٹمنٹ 34 کروڑ روپے پاکستانی ہے، اور اب تک یہ جتنے بچوں کو دی جا چکی ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ لیکن امریکہ میں اس علاج کے لیے انشورنس کمپنیاں عام طور پر اتنی بڑی رقم مہیا نہیں کرتی، اس لیے اس دوائی کو بنانے والی کمپنی نے اس دوائی کو 5 سال کی اقساط پر دینا شروع کیا ہے تاکہ خریدار کو تھوڑی آسانی ہو۔ زوکینوی دوائی کی 1 سال کی قیمت 18 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور یہ دوائی ایک خاص جینیٹک بیماری جس میں پری میچور ایجنگ یعنی وقت سے پہلے بڑھاپا پیدا ہو جاتا ہے اس کا علاج کرتی ہے۔ ڈینیلزا دوائی امریکہ میں 2020 میں FDA کی طرف سے تصدیق کے بعد علاج کے لیے میسر ہوئی ہے۔ ایک خاص بیماری جسے نیوروبلاسٹوما کہا جاتا ہے اس کا علاج کرتی ہے، اور اس دوائی کو اس بیماری کے علاج کے لیے سنگ میل مانا جا رہا ہے، مگر یہ کوئی سستی دوائی نہیں ہے، اور اس کی ایک خوراک کی قیمت $20,000 سے زیادہ ہے، اور مریض کو سال میں اس کی 48 خوراکیں لگانی ہوتی ہیں، جس سے اس علاج کی سالانہ قیمت کئی لاکھ ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ مائی لیپ دوائی ایک خاص بیماری کا علاج کرتی ہے جس میں جسم میں چربی کی ڈسٹریبیوشن خراب ہو جاتی ہے۔ اس دوائی سے سالانہ علاج کی قیمت $8,90,000 کے قریب ہے، اور یہ بھی اس بیماری کے لیے واحد دوائی ہے جس کا کوئی متبادل دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ لکسٹورنا دوائی سے علاج کی قیمت $8,50,000 سالانہ ہے، اور یہ امریکہ کی 5ویں نمبر پر مہنگی ترین دوائی ہے۔ اس بیماری میں انسان کی بینائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور بینائی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس دوائی کو زندگی میں ایک ہی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے ایک آنکھ میں لگوانے کی قیمت بھی $4,25,000 سے زیادہ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔